بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم کے دربار پہ جو آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں اپنے رب سے جو دعا وہی پاتے ہیں۔ آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، چھوڑ کے وہ آپ کے در کو کہاں جاتے ہیں۔ دفتن دل کا چمن میرا مہک جاتا ہے، جب خیالوں میں میرے غوث زماں آتے ہیں، اور آپ کے ذکر میں رہتے ہیں جو مصروف صدا، ان کے سر سے تو بلاؤں کے اثر جاتے ہیں۔ ہم کو ملتی ہے غموں سے بڑی راحت یارو، حال دل انہیں جب ہم اپنا سنا آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اڑتی ہوئی مچھلیوں کا یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، آئیے ایمان کو تازہ کیجیے اور اس خوبصورت واقعے کو سنیے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حسنی حسینی سید حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے کچھ مانگا ہو اور وہ خالی دامن رہا ہو، کبھی کسی کو بھوکا آپ نے دیکھا نہیں۔ اور مہمان نوازی کا کیا کہنا، آپ کی مہمان نوازی ایسی تھی کہ ایسا میزبان کوئی نہ ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آئے، اور پھر وہی مقام آپ کے نام سے مشہور ہوا۔ سب جانتے تھے کہ آپ کے در سے کوئی نا امید نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس شہر میں آتا اسے اس بات پر یقین تھا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر میزبانی کے لیے موجود ہیں۔ منقول ہے کہ ایک قافلہ بغداد شریف پہنچا۔ یہ لوگ دمشق سے چلتے ہوئے وہاں پر آئے تھے۔ کئی دنوں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ بغداد شریف پہنچے تو ان کو حکم ملا کہ یہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالنا ہے اور یہاں پر خیمے لگا لیں۔ وہ تپتا ریگستان تھا، لیکن وہاں کے عالم نے ان سے کہا کہ ہمیں یہیں پر رہنا پڑے گا اور یہیں پر ہم کچھ دن قیام کریں گے۔ قافلے والے کہنے لگے، لیکن یہاں پر حضرت نہ تو پانی ہے نہ ہی کھانے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ان کے عالم دین کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب تو بن ہی جائے گا۔ اور وہ عالم دین حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ہیں، اور آپ سے جو کہا جاتا ہے آپ وہ پورا کر بھی دیتے ہیں۔ اس کا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ آپ کا امتحان لے کر آپ کو آزمائے کہ کیا آپ اس کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ قافلے والے بھوکلا گئے، ان کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی عالم کی بات سن کر ان لوگوں نے وہیں خیمے نصب کر لیے۔ لیکن اب نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ تپتا صحرا ریگستان ایسا کہ وہاں پر انسان ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن کیا کریں، ان کے بڑے عالم کا یہ حکم تھا۔ یہاں پر عالم صاحب یہ بات سوچ رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کیا خبر دی جائے کہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ دور سے بہت سے لوگ اونٹ پر سوار ہو کر وہاں پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال تھے اور پانی کے بڑے بڑے مشکیزیں تھے۔ انہوں نے وہ پانی ان قافلے والوں کو پلایا اور کھانے کا تھال ان کے سامنے رکھ دیا۔ عالم صاحب تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں کھانے کے لیے بھی کہوں گا اور کھانا میرے لیے آ جائے گا، لیکن یہ تو اس کے سوچنے کی دیر تھی کہ کھانا وہاں پر آ گیا۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے انہیں مریدین سے پوچھا کہ تم سب کو کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ سب کے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اب آپ سب یہ کھانا کھائیے اور یہاں پر آرام سے ٹھہریے، آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب وہ عالم صاحب یہ سوچنے لگے کہ ہمارے بارے میں تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ ہی نہیں، یقیناً کسی مخبر نے یہ بات آپ کو بتائی ہوگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے قافلے نے وہ کھانا کھا لیا اور اس کے باوجود وہ کھانا بچ گیا، وہ کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان سب نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن عالم صاحب تھے جو یہ سوچے جا رہے تھے
کہ کھانا تو ہم نے کھا لیا اور بغیر اطلاع دیے یا پھر کسی خاص مخبر نے یہ بات وہاں تک پہنچا دی ہوگی کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب کل صبح میں ایسی چیز کی فرمائش کروں گا جو یہاں پر کسی جگہ ملتی ہی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ آرام سے سو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کے شہر میں اس وقت موجود ہیں۔ مرکز بغداد میں ہیں وہ، جہاں پر علم کا سمندر بہتا ہے، جہاں پر ایک ایسی ہستی ہے جو دلوں کے حال بھی خوب جان لیتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی ہے، جن کی مٹھی میں مخلوق کا دل موجود ہے۔ عالم صاحب بس یہی سوچ رہے تھے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی۔ صبح اٹھ کر انہوں نے نماز ادا کی اور جب سورج طلوع ہو گیا تو تمام قافلے والوں سے کہا کہ قافلے والوں، اب ہمارے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا ہے اور اس وقت سورج کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، پانی کا ذخیرہ بھی نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں پر ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہو اور کہیں سے مچھلیاں آ جائیں، مزیدار مسالے والی مچھلی، ہم کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ بنی ہوئی مرغیاں بھی آ جائیں تو کیا بات ہوگی۔ قافلے والے کہنے لگے، حضرت یہاں پر اس تپتے ریگستان میں آپ مچھلیوں کی خواہش کر رہے ہیں؟ مچھلیاں یہاں پر کیسے آئیں گی؟ یہاں تو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، دریا نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دریا کی میٹھی میٹھی مچھلی یہاں پر آ جائے اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈا میٹھا پانی بھی ہمیں میسر ہو جائے۔ تو وہ عالم کہنے لگے، کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں، وہ میری بات کو سن لیں۔ اب ان عالم دین نے دل میں سوچا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہر میں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ کے خاص مہمان ہیں، گرم تپتے ریگستان میں مچھلیاں کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، کیا ہمارے لیے مچھلیاں آ سکتی ہیں؟ اور ایک دو مچھلیوں سے تو کام نہیں چلے گا، یہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں قافلے والے موجود ہیں۔ ابھی عالم صاحب نے یہ سوچا ہی تھا اور کسی انسان سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے اس ریگستان میں بنی ہوئی مچھلیاں کھانے کی آرزو ہے، اور جن کے وسیلے سے مانگا وہ ناامید کر سکتے ہیں بھلا؟ وہ غوث الورا ہیں، وہ غوث الاعظم ہیں، مخلوق کے دل جن کے قبضے میں ہیں، جو اپنی مٹھی میں دل لیے پھرتے ہیں ہمارا۔ سوچنے کی دیر تھی کہ دور سے مچھلیاں اڑتی ہوئی آنے لگیں، ان کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی مرغیاں، تھالوں میں سجی ہوئی روٹیاں، ایسا کھانا جو صرف انسان سوچ ہی سکتا ہے۔ مچھلیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قافلے میں اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے تو لوگ کم پڑ جاتے اور مچھلیاں ختم نہ ہوتی۔ سب سے حیران کر دینے والی یہ بات تھی کہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، مچھلیاں کہاں سے اڑتی ہوئی آ رہی تھیں۔ عالم سوچ میں پڑ گئے کہ صاحب میں نے تو بس دل میں سوچا تھا، منہ سے بولا بھی نہیں تھا، کسی سے کہا بھی نہیں تھا، کسی کے آگے اپنی خواہش کو بیان بھی نہیں کیا تھا۔ عالم نے سوچا کہ بھنی ہوئی مچھلی کی خواہش ہی صرف کی تھی کہ بڑا دل کر رہا ہے، یقین تھا کہ اس صحرا میں مچھلیاں کہاں سے آئیں گی۔ بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ قسم قسم کی مچھلیاں اڑتی ہوئی اور کود کود کر دسترخوان پر گرنے لگیں۔ غوث الورا کی آواز آئی، اے عالم صاحب، یہ مچھلیاں درخواست کر رہی ہیں کہ ہمیں کھاؤ، جتنا دل کرتا ہے ہمیں کھا لو اور شکر ادا کرو۔ دینے والی ذات تو وہی ہے، مانگا بھی ہے تو اللہ کی ذات سے مانگا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اب وہاں تشریف لا چکے تھے۔ عالم صاحب اب بھی حیران تھے۔ آپ کا اشارہ ملتے ہی قافلے کے سبھی لوگ اڑتی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ کر کھانے لگے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ایسا کھانا کبھی نہ کھایا تھا، نہ کبھی بنا تھا۔ دریا کی مچھلیاں زندگی میں پہلی بار اس طرح کھائی تھی، جبکہ وہاں نہ کوئی دریا تھا اور نہ ہی پانی کا نام و نشان تھا۔ عالم صاحب نے کھانے کے بعد عرض کی کہ حضرت میں نے تو صرف سوچا تھا، آپ نے تو بات ہی پوری کر دی، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ریگستان جہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں اور میٹھے پانی کی مچھلیاں پک کر آ رہی ہیں؟ مجھے بھی اب تک یقین نہیں ہو رہا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے دل سے دعا کی تو اللہ نے آپ کے دل سامنے وہ چیز رکھ دی۔ مہمان نوازی تو رب کو بہت پسند ہے۔ اور کسی نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث الورا، ہم نے یہ کرامت تو دیکھی کہ مچھلیوں کے بارے میں سوچا عالم صاحب نے اور مچھلیاں اڑتی ہوئی یہاں پر آ گئیں، جو کہ پکی ہوئی تھیں، تلی ہوئی تھیں، بھنی ہوئی تھیں، لیکن آپ ایک بات بتائیے کہ وہ ہستیاں جن کے پاس سب اختیار موجود ہوں
طاقت والی ہستیاں جن کے بولنے سے ہر بات پوری ہو جائے، ان کی کیا صفت ہے، یعنی ان کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے، مثلاً وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام خلق یعنی تمام مخلوقات یعنی انسان، چرند، پرند ان کے زیر تصرف ہوتے ہیں، ان کے قبضے میں ہوں، ایسی ہستیاں کہلاتی ہیں صاحب توکل۔ اس انسان نے دوبارہ پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے، یعنی کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تمام چیزیں ان کو سنتی ہیں، ان کے قبضے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے، اگر ہم نے ان مچھلیوں کو حکم دیا کہ اڑتی ہوئی چلی جاؤ تو یہ فوراً اللہ کے حکم سے واپس چلی جائیں گی۔ تو شخص نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ مچھلیاں اڑتی ہوئی نہ جانے کس سمت سے آ رہی ہیں کہ یہاں سے واپس چلی جائیں گی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اب آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، ہم ان مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کے حکم سے واپس چلی جاؤ۔ یہ کہنے کی دسترخوان پہ بچی ہوئی مچھلیاں زندہ ہو گئیں اور اڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، اور ایسے ہی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام نہیں ملا۔ جو پہچان گیا وہ منزل پا گیا، اور جو آپ کو نہ پہچانا وہ نامراد ہو گیا۔ آپ وہ ہستی رہے ہیں کہ جو دل کی آواز رہا کرتے تھے، اور یہ کرامت آپ کو ویسے ہی نہیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت، آپ کی محبت کی بنا پر آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔